القدیم. بھئی اللہ حکم دے رہا ہے مومنوں کو. اب یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ نے حکم نہیں دیا وہ چھوڑتے نہیں ہیں. جن کو اللہ نے کہا نہیں وہ چھوڑتے نہیں, اور جن سے کہا ہے وہ چھیڑتے نہیں, وہ پڑھتے نہیں. اب عزیزان محترم, اب حکم ہے کن کو؟ مومنوں کو. نماز کا حکم دیا مومنوں کو. اب قیامت کا دن آئے گا, کچھ افراد چلتے آئیں گے اور آ کے کہیں گے اے اللہ ہم نے نمازیں پڑھی, ہمارا اجر کہاں ہے؟ تو اللہ کا ارشاد ہوگا میں نے تمہیں کہا کب تھا نماز پڑھنے کا؟ توجہ فرما رہے, کہیں گے اللہ دیکھ تو نے کہا ہے نماز پڑھا کرو, کبھی میں نے کب کہا تھا؟ کہا جی تو نے قرآن میں کہا نماز پڑھو روزے رکھو. کہا یہ دیکھو کہا کس سے تھا؟ ابھی کہا کس سے تھا؟ کہا جی دیکھ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنو, اے مومنو نماز پڑھا کرو, اے مومنو نماز پڑھا. کہ خدا تو نے مومنوں کو کہا تھا نماز پڑھنے کا. کہا یہ تو تمہارے عالموں نے بھی لکھا جہاں مومن آیا وہاں علی, جہاں مومن آیا وہاں علی, وہاں ان کا راس و رئیس علی. بھائی پیغمبر فرماتے ہیں جنت میں جانے کی پہلی شرط ہے مومن ہونا. توجہ آخری بندے تک. پیغمبر فرماتے ہیں جنت میں جانے کی پہلی شرط ہے مومن ہونا. بھئی آدم کے زمانے میں مومن تھے یا نہیں تھے؟ نوح کے زمانے میں مومن تھے یا نہیں تھے؟ اگر مومن تھے تو علی پہ ایمان ضروری, اور اگر ہر دور میں علی کے مومن تھے تو ہر دور میں علی کا ہونا ضروری. توجہ فرما رہے ہیں, اگر ہر دور میں مومن تھے تو ہر دور میں علی کا ہونا ضروری, اگر ہر دور میں علی تھے تو مومن کا ہونا ضروری. اس لیے کہ آدم پہلے آدمی بعد میں. اللہ اکبر, کہاں بیٹھے ہیں؟ آدم پہلے آدمی بعد میں, حاکم پہلے محکوم بعد میں, مومن بعد میں, امیر المومنین پہلے. توجہ فرما رہے ہیں, تو ماننا پڑے گا جس جس دور میں مومن تھے وہاں پہ اسد اللہ بھی تھا, جس جس دور میں ایمان والے تھے وہاں حیدر کرار بھی تھا. اور یہ میرے مولا نے فرمایا کنت مع الانبیاء سرا ومع محمد جہرا, میں انبیاء کے ساتھ چھپ چھپ کے تھا, میں انبیاء کے ساتھ غیبت میں تھا, اور محمد کے ساتھ علنی ہوں. سرکار تشریف فرما ہے, ایک شخص نے آ کے کہا مولا یہ بتائیں آدم سے پہلے کیا تھا؟ اللہ اکبر, معرفت ولایت اہل بیت کی بات ہو رہی ہے نا. آدم سے پہلے کیا تھا؟ مولا نے کہا آدم. کہا مولا اس سے پہلے کیا تھا؟ کہا آدم. مولا اس سے پہلے؟ آدم. مولا اس سے پہلے؟ کہا آدم. مولا اس سے پہلے؟ کہا آدم. مولا اس سے پہلے؟ کہا آدم. سرکار فرماتے 1000 تک آدم کے بعد آدم تھے. دنیا ہوئی ختم ہو گئی پھر نیا آدم, پھر دنیا ختم ہوئی پھر نیا آدم, پھر دنیا ختم ہوئی پھر نیا آدم. یہ آخری آدم ہے جس کے زمانے میں تم ہو. تو کہتا ہے کیا مولا اس زمانے میں امام بھی ہوتے تھے؟ اللہ اکبر. کہ مولا اس زمانے میں امام بھی ہوتے تھے؟ کہ بالکل ہوتے تھے. کہ مولا اس زمانے کا امام کون تھا؟ کہ وہی جو تیرے سامنے بیٹھا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو ہر زمانے میں مومن. تو اب عزیزان محترم, جو ایمان لائے وہ مومن. اسلام کے لیے سر تسلیم خم کرنا ضروری, چاہے مجبوراً چاہے حباً, لیکن ایمان کے لیے عقد قلبی ضروری. مولا فرماتے ہیں الایمان عقد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالارکان. ایمان دل کی گرہ کا نام ہے, زبان سے بولنے کا نام ہے, ہاتھوں کی حرکت کا نام ہے,
تو اب ایمان دیکھنا ہے تو علی کی ولایت کو دیکھو. دل میں علی کی ولایت ہوتی ہے, زبان سے نعرہ نکلتا ہے, ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. یا علی, توجہ فرما رہے ہیں. تو ایمان کا ہونا اب ہر چیز کے لیے وسیلہ. بھئی رسول کو وسیلہ بنایا اللہ نے پیغام کا. رسول کو مخاطب نہیں کیا, امت کو مخاطب کیا. اگر تم نے, اب دیکھیں قیامت کا دن ہوگا تو آئیں گے لوگ, اے اللہ ہم نے نمازیں پڑھی, روزے رکھے. اللہ کہے گا تم سے کہا کس نے تھا؟ کہا جی دیکھ قرآن میں کہا دیکھو میں نے تو تمہیں کہا ہی نہیں, میں نے تو مومنوں کو کہا ہے, ایمان کی صفت تمہارے اندر ہے ہی نہیں. اور رسول کی زبان سے میں نے کئی مرتبہ کہہ دیا تھا, یا علی حبک التقوی والایمان, اے علی تیری محبت تقوی بھی ہے ایمان بھی ہے. علی سے تمہیں محبت نہیں تھی, میں نے تم سے کہا نہیں. جب میں نے تم سے کہا نہیں تم نے پڑھی کیوں؟ امام صادق فرماتے ہیں جو علی کی دشمنی میں جتنے سجدے کرے گا اتنے کوڑے کھائے گا. توجہ فرما رہے ہیں مل کے. اب عزیزان محترم, اب اللہ وسیلہ بنا رہا ہے, بتا رہا ہے, سمجھا رہا ہے نبی کو بنا کے. بھئی ہر شے کے لیے وسیلہ ہونا ضروری. آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وسیلہ نہ آ جائے. اللہ اکبر. بھئی 40 سال روتے رہے آدم, آخر میں جبرائیل نے آ کے کہا یہ دعا مانگو تو توبہ قبول ہوگی. وہ نام بھول گئے, کہا کون سے؟ کہو یا حمید و بحق محمد, یا اولی بحق علی, یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ, یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین. پنجتن کا نام آیا, توبہ قبول. جب پنجتن کا وسیلہ نہ آ جائے اللہ نبیوں کی نہیں سنتا تو ہماری کیا سنے گا؟ توجہ فرمائیے گا. آدم وسیلہ ہے آدمیوں کا. آدم آدمیوں کے دنیا میں آنے کا وسیلہ. ہم حضرت آدم کی وجہ سے, آدم ہمارے باپ, آدم وسیلہ ہے آدمیوں کا. شیطان منکر ہوا آدمیوں کے وسیلے کا, ابلیس منکر ہوا آدمیوں کے وسیلے کا. توجہ فرمائیے گا. آدم وسیلہ آدمیوں کا, شیطان منکر ہوا آدمیوں کے وسیلے کا. تو جو آدمیوں کے وسیلے کا منکر ہو جائے اللہ کی نظر میں قیامت تک لعنتی ہوتا ہے, اور جو آدم کے وسیلے کا منکر ہو جائے توجہ فرما رہے ہیں. جو آدمیوں کے وسیلے کا منکر وہ ہے شیطان, وہ ہے ابلیس, وہ قیامت تک ملعون. اور جو آدم کے وسیلے کا منکر شیطان کا کام ہے. بھئی اللہ نے غدیر میں کیا کہا تھا؟ اللہ تجھے ناس سے بچائے گا, ستیہ ناس لوگوں سے بچائے گا, ناس سے بچائے گا. اللہ تجھے یہ نہیں کہا شیطان سے بچائے گا, کیونکہ شیطان کے ذمے ہے چھوٹے کام, چوری کروا دینا, غیبت کروا دینا, جھوٹ بلوا دینا. جو ناس ہے ان کے ذمے ہے. جو ناس کا شیطان ہے وہ روکتا ہے علی سے, شیطان روکتا ہے گناہوں سے, ناس روکتا ہے علی کی ولایت سے. توجہ فرمائیے گا. تو جو چھوٹے گناہ سے روکے, تو جو چھوٹے گناہ سے روکے وہ قیامت تک ملعون ہے, اور جو علی کی ولایت سے روکے جو گناہ سے روکے وہ چھوٹا لعنت کا مستحق, اور جو بڑی ولایت سے روکے وہ بڑا لعنت کا مستحق. کے دشمنوں پر لعنت بے شمار. توجہ فرما رہے ہیں. اب وسیلے کی بات آ رہی ہے. اللہ نے وسیلہ بنایا, اب وسیلہ در وسیلہ چلتا آ رہا ہے. اللہ وسیلہ بنا کے کہہ رہا ہے, اللہ نے وسیلہ بنایا ماں باپ کو بیٹے کے دنیا میں آنے کا, ماں کو وسیلہ بنایا رزق و روزی کا. اللہ ایک ایک کو وسیلہ بنا رہا ہے. اب اسی طرح سے جس طرح اللہ نے وسیلہ بنایا
اللہ ان کو وسیلہ بنا رہا ہے کائنات کو روزی پھیلانے کا، کائنات کو عطا کرنے کا، کائنات کی بخشش کرنے کا، کائنات کی شفاعت کرنے کا۔ توجہ فرمائیے گا، میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ وسیلہ اتنا ضروری، بھئی سب کے سب محمد، نور سب کا سب اللہ کا، ان کا نور اللہ کا نور ظاہر ہوا جب رسول بن کے آیا، جب رسالت کی شکل میں آیا۔